قائد اعظم جو ہے نوٹ کر لیجئے، اب اپنی جگہ پر ان سے بہت محبت ہے، ہم بہت احسان مند ہیں ان کے. پیر جماعت علی شاہ صاحب پنجاب کے بہت بڑے پیر، وہ مسلم لیگ میں شامل غلغلوں سے جس کے لفظ گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہہ دی تھی، میں ان کا نام نہیں لیتا خام خواہ، کچھ جو ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس لگ سکتی ہے. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آپ کے جو تھنک ٹینک ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں 2015 کے بعد کوئی پاکستان نہیں ہوگا نقشے کے اوپر. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں دو عظیم سلطنتیں مٹ گئی. شروع میں سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم، نسیم منسیہ، یہ بھی نہیں پتا کہاں ہوتی تھی. اور آخر میں آ کر اس صدی میں USSR، دی گریٹ USSR ڈیزالوڈ. آج تو بتا سکتا ہے کہاں تھا وہ. تو یہ سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے، لیکن بچنے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے توبہ. اگر قوم مجموعی طور پر توبہ کرے. بہرحال یہ جان لیجئے جو میں نے عرض کیا تھا، ایک نکتہ اور عرض کر کے پھر اگلی بات پر چلوں گا. یہ جو دو شخصیتیں ہیں، پاکستان کے وجود میں آنے کا زیادہ بڑا صحرا اقبال کے سر ہے. مجوز وہ، مبشر وہ، مصور وہ، آرکیٹیکٹ وہ. قائد اعظم جو ہے نوٹ کر لیجئے، اب اپنی جگہ پر ان سے بہت محبت ہے، ہم بہت احسان مند ہیں ان کے. لیکن نہ وہ مفکر تھے، نہ وہ فلسفی تھے، نہ وہ مصنف تھے، نہ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں دین کا دخل تھا. وہ صوفی ابو محمد، ان کے والد صوفی، انہوں نے جس طریقے سے بات کہی ہے کہ بیٹے جب قرآن پڑھو تو سمجھو یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. اسی کو پھر بعد میں اقبال نے پیش کیا شعر میں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشاہ ناراضی نہ صاحب کشاف. یہ تمہارے اوپر اترنا چاہیے. یہ تفسیروں کی وجہ سے سمجھنے کی بات چیز نہیں ہے. بہرحال میرے نزدیک ان دو شخصیتوں میں اہم تر علامہ اقبال کی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں. قائد اعظم ایک سیاستدان، ایک دور اندیش اسٹیٹس مین، پھر نہایت کھڑا آدمی، نہایت سچا آدمی، تسنع آس پاس بھی نہیں. مسلمانوں کا لیڈر بننے کے لیے یہ نہیں کیا کہ داڑھی رکھے تاکہ مسلمان جو ہے وہ ان کو بھی اپنا ایک لیڈر بنا. اس وقت تک تو علماء ہوتے تھے لیڈر، اور تو کوئی لیڈر تھا ہی نہیں. لیکن وہ داڑھی بوڑھے کے داڑھی بوڑھے رہے، انہوں نے کبھی بھی مذہبی لبادہ نہیں ہوگا. لیکن آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ جنہوں نے جو بات اس وقت کہی تھی اس کے بعد اس میں اس سے بدل گیا. اسٹریٹ فارورڈ انسان، جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. اور یہی بات ہے اصل میں. مجھے یاد آ گیا تو میں سنا دوں واقعہ آپ کو. پیر جماعت علی شاہ صاحب پنجاب کے بہت بڑے پیر، وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے. ان سے ایک شخص نے کہا، حضرت یہ آپ اتنے بڑے شیخ طریقت اولیاء اللہ میں سے، اور آپ نے داڑھی مڈے کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی. اور کریے آپ اس سوال کو. اب جواب سنیے، اس کو آپ سمجھیے کہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا، نہیں بھائی میں نے کوئی بیعت نہیں کی ہے، میرا تو مقدمہ ہے، ہندو قوم کے ساتھ میرا مقدمہ ہے. مجھے چاہیے ایک وکیل، اور وکیل میں چاہیے دو باتیں، ماہر ہو اور نمبر 2 بکنے والا نہ ہو. یہ دو اوصاف ہے محمد علی جناح کے اندر. میں نے اس لیے اسے اپنے قومی مقدمے کا وکیل بنایا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی بیعت نہیں کی ہے. تو ہمیں چاہیے احترام یقیناً دونوں کا ہے، دونوں کے ممنون احسان ہیں ہم، لیکن ہم سے غلطی ہوئی ہے. جب بھی ہم نظریات پاکستان کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو زیادہ اہمیت قائد اعظم کو دے دیتے ہیں. ان کے اقوال، ان کی تقاریر، ان کی کوئی کتاب تو ہے ہی نہیں، کوئی مرتب فکر ان کا ہے ہی نہیں، نہ وہ مصنف ہے، نہ مفکر ہے، نہ فلسفی ہے، کچھ بھی نہیں. وہ تو ٹھیک ہے ان کی تقاریر ہے اور ان کی بیانات ہیں، وہ ہوتے تھے موقع کے مطابق، ایک ہر جگہ پر جو ہے اس کے وقت کے حساب سے، وہ جگہ کے حساب سے بیان دے رہے. اس اعتبار سے ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹورڈز علامہ اقبال، اگرچہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹورڈز قائد اعظم بھی. اب آئیے دوسری بات. یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے. ہماری ملت اور قومیت کون سی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے، ہم نہ نسل کی بنیاد پر قوم ہے، نہ لسانی بنیاد پر قوم ہے، نو ریشیل نیشنلزم، نو لنگوسٹک نیشنلزم. اور اس کی جگہ ایک تیسری شے جو آج کی دنیا میں پچھلی صدی میں ایجاد ہوئی، ٹیریٹوریل نیشنلزم، وطنی قومیت.
اس وطنی قومیت کی کلی نفی کر کے ہم نے پاکستان بنایا. آپ کو معلوم ہے کانگریس سے جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس یہ کہتی تھی کہ ہندوستان ایک وطن ہے، اس میں رہنے والے سب ایک قوم ہے. ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت وطن سے نہیں ہے، ہماری قومیت نسل پر نہیں ہے، ہماری قومیت نشان پر نہیں ہے. اس کے اوپر جو نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روشیں لکھو ستم اور، تہذیب کے اعظم میں ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر ہے اس کا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے. یہ در حقیقت جو سمجھ لیجئے ہماری قومیت اسلام ہے. اس قوم کا کیا حال تھا اور کیا حال ہے. دیکھیے جس وقت علامہ اقبال منظر پر آتے ہیں اس سے پہلے قومی شاعر ہمارے تھے مولانا حالی، مولانا شبلی. دونوں نے مرثیے کہے ہیں. میں صرف شبلی کے دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں، 4 اشعار. ان کی معرکۃ الارا کتاب مقدس، اس کا سرنامہ کیا ہے؟ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ بند ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. مایوسی کی انتہا. عالم اسلام سارا غلام، یورپین کالونیلزم چھایا ہوا دور رہا، کیونکہ سن 14 کے بعد آٹومان اپار بھی ختم ہو چکی تھی. تو پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، ماننے کبھی کہ بند ہے ہر جگہ کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. آخر میں تو مناجات ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت کے ذریعے آ کے جب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ آج پردیش میں آج غریب الغربا ہے. یہ حالت تھی. جب علامہ اقبال آئے ہیں ان کے ہاں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی. مرثیہ بھی ہے. مرثیہ کہا ہے انہوں نے. ان کی نظم جو ہے سقلیہ پر، جزیرہ سسلی، جب انگلینڈ جا رہے تھے بحیرہ روم کا عبور کرتے ہوئے، جب سقلیہ کے پاس سے جہاز گزرا ہے تو جو خون کے آنسو ہوئے ہیں اس میں، یہ مسلمانوں کی تہذیب کا جو ہے رولے اب دل کھول کر رہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان سیوا رشیدوں کا کبھی، بہر بازی جا تھا جن کے سفیدوں کا کبھی. اور آخری شعر تو غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے. یہاں تو مسجدیں تھی، یہاں تو اذانیں ہوتی تھی، یہاں تکبیر ہوتی تھی، اب کہاں ہے؟ تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی؟ یہ مرثیہ کہا. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خوشخبری بھی دی ہے. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ برپیدا، اور نکل کے سیرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور نوا پیرا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. حضرت علامہ امت مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے نقیب، سب سے بڑے علمبردار، ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے. لیکن یہ کہ آخر میں آ کر جس طرح ان کا دوسرا خواب 1930 کا شرمندہ تعمیل ہے آج تک، اسی طرح یہ دوسری بات بھی آج تک تشریح تکمیل ہے. علامہ اقبال کو ماننا پڑا تھا اپنے لیکچرز کے اندر کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ بالفعل موجود نہیں ہے. دیکھیں اس کا خواب دیکھا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، اور تہران ہو اگر مشرق، اگر عالم مشرق کا جنیرا، شاید قرآن اس کی تقدیر بدل جائے. لیکن یہ کہ کہنا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ نہیں ہے. No one امت مسلمہ is present at this time. Instead we have a number of nations. مسلمان اقوام ہے. وہ اقوام آج جو ہے وہ ملکوں کی شکل اختیار کر چکے. نمبر آف مسلم کنٹریز، ایک تو نہیں ہے، وحدت تو نہیں ہے، مرکزی نظام کوئی نہیں ہے. ان کی وحدت کا نشان خلافت ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی، کہیں بھی نہیں. OIC وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے، بیٹھے نشستن گفتن میں برخاست. اربوں کا حال کیا، 30 کروڑ کے قریب ارب، اور ان کے سینے کے اندر خنجر بھوکا ہوا ہے اسرائیل کا. کیوں نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. پھر بھی اسی امریکہ کے جو ہے غلام ہے کہ جس کا بغل بچہ ہے، وہ جس کا اڈاپٹڈ سن ہے اسرائیل، جس کو کہا حضرت علامہ نے کہا تھا، حضرت قائد اعظم نے
دی انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا اسرائیل، انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، آج وہ جو ہے سینے میں پیوست ہے اور جو چاچا کرتا ہے دندلاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ خواب جو ہے امت کی تجدید کا، وہ بھی ابھی کہیں بھی آس پاس بھی اس کے آثار نہیں. اب یہ دو کام میں نے گنوا دیے ہیں آپ کو. یہ لیگیسی ہے علامہ اقبال کی. ایک، اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کی جدوجہد اور تن من دھن اس کے لیے لگا دینا، کیریئر سالمی رکھیے. یہ کھانے کمانے کا مشغلہ ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک موچی بیٹھا ہوا سڑک کے اوپر جوتیاں گاٹتا ہے اور کچھ پیسے کھاتا ہے، کماتا ہے، رات کو کھاتا ہے. ایک سرجن جو ہے پیٹ چاک کر کے پھر بعد میں سی لیتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بھی روزی کما رہا ہے، یہ بھی روزی کما رہے ہیں. یہ مقصود نہیں ہے، یہ زندگی کا رسول عین نہیں ہے. رسول عین اللہ کی رضا، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے صحابہ اور حضور کے طرز پر کوشش، یہ ہے کہ جس کو ہمارے ذمہ میں قرض ہے. اب آئیے چند باتیں میں جلدی چاہوں گا. علامہ اقبال کے جو اور احسانات ہم پر ہیں. سب سے پہلے علامہ اقبال نے بہت صدیوں کے بعد یہ تصور دیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے. ہمارا مذہبی طبقہ اس پر مطمئن ہو چکا تھا. مذہب بس عقیدہ ٹھیک ہو، نماز روزہ ہو اور حج کرائیں اگر استطاعت ہے، طواف کر لیا کرے، عمرہ کر لیا کرے، اگر رمضان کے اندر اعتکاف کا موقع مل جائے، باقی سور نہیں کھانا، سود نہیں کھانا. بس یہ تصور کہ اسلام دین ہے، نظام ہے، نظام عدل اجتماعی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس ہے، یہ ختم ہو چکا تھا. یہ اقبال ہے جس نے دوبارہ ریوائو کیا ہے. میں اس تصور دین کا مجدد مانتا ہوں علامہ اقبال، جنہوں نے کہا اسلام دین ہے، سیاست اس کے تابع ہونی چاہیے. جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہہ دی تھی، میں ان کا نام نہیں لیتا خام خواہ، کچھ جو ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس لگ سکتی ہے. انہوں نے انگریز کے دور میں کہا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے. حکمران کون تھے؟ انگریز. اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے. نماز پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، حج کے لیے جانے کی اجازت ہے. وہ زبردستی ہمیں سور نہیں کھلاتے، زبردستی شراب نہیں پلاتے. ہاں لائسنس دیتے پروسٹیٹیوشن کے، لیکن آپ پر واجب تو نہیں کرتے کہ جائیے اور پروسٹیٹیوشن کیجیے، یہ تو نہیں ہے. تو یہ بات جب علامہ کے سامنے آئی ہے تو علامہ نے جو پھپتی چسکی ہے وہ بڑی تاریخی ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کا آزاد ہے، اسلام جو محکوم ہے نظام کی حیثیت سے. اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام، یہاں سارا بینکنگ نظام آ گیا ہے، سود کا نظام آ گیا ہے. اسلام کہاں ہے؟ تو محض مذہب نہیں ہے اسلام، بلکہ اسلام دین ہے اور اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اہل ایمان کا فرض ہے. نمبر 2، دوسری بات جو واضح کی علامہ اقبال نے احیاء اسلام کے ضمن میں، احیاء دین کے ضمن میں، روح دین اور ایک ہے مظاہر دین. نماز روزہ حج زکات مظاہر دین ہے. روح دین کیا ہے؟ اللہ کی محبت. جب تک یہ محبت اندر نہیں ہے یہ نماز روزہ بے اصل ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ ریچولز ہیں، یہ محض جو ہے رسمیں ہیں، کچھ نہیں. چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. میں دوسرا مصرع پڑھتے ہوئے ڈر رہا ہوں. عشق نہ ہو تو شرودی بت کا نئے تصورات. بت کا یہ رسمیں ہماری معبود بن گئی ہیں، رسمیں ہمارا مقصود بن گئی ہے. وہ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو واقعی ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہوتی ہے. اور آپ نے اس عزیزہ کی زبان سے جو اشعار سنے علامہ اقبال کے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. جب تک کہ عشق خداوندی نہیں ہے عشق رسول نہیں ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرودی متقدر تصورات.
اور یہ بتکدہ تصورات پر جو اگلا شعر کہہ دیا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ جرت رندانہ اقبال کی تھی جو کہہ سکتا تھا. کیا نہیں کوئی غزنوی کار رہے حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اہل حرم نے ان رسومات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. کیا اس سومنات کی نیا سومنات جو اہل حرم نے بنایا ہے اپنا، اس کا بھی کوئی غزنوی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ جو بتائے کہ اصل جو ہے روح دین جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. آگے چلیے، سب سے بڑی بات جو علامہ اقبال نے بتائی ہے وہ جو میں نے گنوایا تھا، اپنی حقیقت، اپنی پہچان ہم کون ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ جو قصور کے درویش شاعر تھے بلے شاہ کی جانا میں قوم، بولیا کی جانا میں کون ہوں. وہ یوں اپنی پہچان ہے نہیں. ہم نے آج سمجھا ہے اپنے آپ کو ملا حیوان. ڈارون کی تھیوری نے آ کر اس طریقے سے ذہنوں کے اوپر غلبہ کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کو حیوانی وجود ارتقاء سے وجود میں آیا ہے حیوان. اب ایک انسان میں اور چمپینزی میں اور گوریلے میں اتنا ہی فرق ہے نا جتنا کہ گئے اور گھوڑے میں. گدھا ذرا کورس جانور ہے اور گھوڑا جو ہے ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے. بس ہم ریفائنڈ ہومو ہے، ہومو سیپینس. اس سے پہلے نہ معلوم کتنے ہومو اریکٹس اور کتنے ہوئے تھے. لیکن اصل میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے. انسان دو وجودوں سے مرکب ہو کر بنا ہے، وجود حیوانی، وجود روحانی. یہ روح ہے جس کی بنا پر یہ مقصود ملائک بنا. دو جگہ قرآن میں، سورہ ہجر میں، سورہ صاد میں فرشتوں سے کہہ دیا تھا اللہ نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پر کیا پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، گر جانا سجدے میں. وہ تو اصل روح ہے، وہ روح ہے جو ہم ہیں، اصل حقیقت ہماری. ہم سمجھ بیٹھے یہ حیوانی وجود ہمارا ہے. یہ حیوانی وجود مٹی سے آیا ہے، خاک سے آیا ہے. یہی سے اس کی غذا آ رہی ہے. گندم ہے تو وہاں سے آ رہی ہے، چاول ہے تو وہاں سے آ رہا ہے. بکری کا گوشت کھایا تو بکری نے بھی گھاس پاس کھایا ہوا جس سے گوشت بنا ہے. اور یہ روحانی وجود عالم بالا سے آیا ہے، یہ عرش معلیٰ سے آیا ہے. اور اس کی غذا جو آتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اس کا تغذیہ اور تقویت کلام اللہ کے ذریعے. اب یہ فلسفہ ہے، اس کا نام علامہ اقبال نے خود ہی رکھ دیا ہے. چنانچہ سید نظیر نیازی جو علامہ کے خاص قریب بیٹھنے والے تھے، ہم نشین تھے، انہوں نے علامہ سے کہا، ابھی جو پروفیسر مظفر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ علامہ نے مشرق و مغرب کے سارے فلسفے پڑھے، بڑے بڑے فلسفیوں کے نام انہوں نے گنوا دیے تھے. تو یہ کہا کہ سید نظیر نیازی نے کہا علامہ سے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ خودی کا ہے فلسفہ، یہ آپ نے نصف سے لیا ہے، کوئی کہتا بلساں سے لیا ہے، کوئی کہتا جیلی سے لیا. کس سے لیا آپ نے؟ فرمایا اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا. سید نظیر نیازی نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانفرنس میں سنایا خود. کہتے میں بڑا خوش، میری خوش نصیبی، شاعر مشرق مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ فلسفہ خود ہی میں نے کہاں سے لیا ہے. گیا میں خوشی پینسل کاپی تیار کر کے، جب میں بیٹھ گیا تو فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لینا. کہتے ہیں کہ میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی. میں سمجھتا تھا فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، وہ ہسٹری آف فلاسفی کی کتاب نکلوائیں گے، کچھ بھی نہیں. قرآن کہا کھولو اسے، اور سورہ حشر اس کی آیت 19 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. آپ سوچئے یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے حیوانی وجود کے تقاضوں سے غافل ہوتے ہیں؟ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، کیا اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتے؟ ہماری دوسری خواہش ہے، شادی کرتے ہیں، ہمیں آرام چاہیے، ہمیں چھت چاہیے اپنے سر کے اوپر، بناتے کہ نہیں بناتے گھر. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ در حقیقت ہم کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے. دانت میں درد ہو جائے تو چاہے رات کو جا کر 1 بجے کسی ڈینٹل سرجن کے جو ہے جا کر گھنٹیاں بجا کے اسے جگانا پڑے. ہوتا ہے کہ نہیں؟
وہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے وہ غافل ہو گیا انسان؟ اسی اپنا آپ کو ایک اور شعر میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ. غور کیجیے، یہ خاک ہے جس کے اندر اپنا آپ کچھ مضمر ہے، کوئی اور شے بھی چھپی ہوئی ہے. ڈھونڈ کے خاک میں اپنی جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی کے سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان. یہ اپنا آپ کیا ہے؟ اپنی خودی کو پہچاننا. یہ جو روح ہے جو اللہ سے بہت قریب ہے، یہ روح جو ہے غافل تو جنا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا. تم خاکی ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی موجود ہے. یہ تجلی ہے جس کا نام روح ہے.